اسی نوعیت کا ایک اور واقعہ مقدس ڈومنک کے گرجا گھر میں دوران دعا پیش آیا۔ کیتھرین ایک ستون کے پاس سر جھکائے دعا میں مصروف تھی۔ وہاں پر مقدسین کی تصاویر تھیں اور ایک مقدس کی تصویر کے سامنے ایک موم بتی جل رہی تھی۔ گرمی کی شدت سے پگھل کر موم بتی سر جھکائے دعا میں مہر کیتھرین کے سر پر آن گری اور اس کے سر پر ہی جلتی رہی جب تک کہ جلتے جلتے ختم نہ ہو گئی۔ کیتھرین وجدانی حالت میں تھی۔ موم بتی کے گرنے اور اس کے سر پر جلتے رہنے کے باوجود نہ تو کیتھرین کے سر کے بالوں کو اور نہ ہی اس کی اوڑھنی کو کوئی نقصان پہنچا۔ موم بتی ایسے گری اور جل کر ختم ہو گئی جیسے کسی پتھر پر گری ہو۔ اس معجزے کے وقت وہاں پر بہت سے لوگ موجود تھے اور وہ اس کی گواہی بھی دیتے ہیں۔ ان میں کیتھرین کی ساتھی لیزا، الیسیا اور فرانسسکا بھی تھی۔ انسان کا پرانا دشمن ابلیس اپنی شیطانی حرکات سے کبھی باز نہیں آتا۔ اگرچہ وہ شکست کھا چکا تھا، تاہم وہ اپنی اس شکست کی وجہ سے بڑے غصے اور تکلیف میں تھا۔ اس نے موقع پا کر خداوند کی رضا سے نہایت ہوشیاری سے کیتھرین پر حملہ کر دیا۔ اسے لوگوں کی نظروں کے سامنے آگ میں پھینک دیا۔ حاضر جماعت میں کیتھرین کے بہت سے روحانی بیٹے اور بیٹیاں تھیں۔ جب انہوں نے یہ ماجرا دیکھا تو چیخنا چلانا شروع کر دیا تاکہ اسے آگ سے کسی طریقہ بچایا جائے۔ لیکن ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے کیتھرین کو مسکراتے ہوئے آگ سے باہر نکلتے دیکھا۔ آگ اس کے بدن پر غیر مؤثر رہی۔ باہر آ کر کیتھرین نے ان سے کہا، تم چھوٹی بوری ابلیس سے نہ گھبراؤ۔ وہ ابلیس کو چھوٹی بوری کہہ کر پکارتی تھی، اس لیے سینا میں ابلیس کے لیے لفظ چھوٹی بوری عام زبان میں لوگوں کے درمیان مشہور ہو گیا۔ اس واقعہ کی تصدیق کیتھرین کے ایک نہایت نیک، پاک اور گوشہ نشین شاگرد نیری آف لاندوچو نے کی۔ ایسے ہی ایک اور واقعہ کی گواہی سینا کا ایک اور شاگرد گیبریل آف پکولومینی بیان کرتا ہے کہ ایک دفعہ کیتھرین بستر پر تھی اور اس کے نزدیک ایک بہت بڑا پیتل کا برتن رکھا ہوا تھا۔ ابلیس کو کیتھرین پر بہت غصہ آیا کہ اس نے وہ برتن اٹھا کر کیتھرین کے سر پر دے مارا۔ پیتل کا برتن ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا، مگر کیتھرین کا بال بھی بیکا نہ ہوا۔ وہ اپنے بستر سے مسکراتی ہوئی اٹھی اور کہا، اے ملعون، تشدد کرنے والے سانپ، اے چھوٹی بوری، ابلیس کی یہ کارستانیاں حیران کن نہیں ہے۔ وہ جو خداوند کے بیٹے کو ہیکل کے کنگرے پر اور بلند اور اعلیٰ اور برتر پاک پہاڑ پر لے جا سکتا ہے تاکہ اسے آزمائے، تو دوسرے انسانوں کے ساتھ ایسا کرنے سے کیسے باز رہ سکتا ہے؟ مگر فتح ہمیشہ خداوند کی ہی ہوتی ہے۔ کیتھرین اپنے عظیم استاد کی شاگردی میں تربیت حاصل کر رہی تھی اور روز بروز زیادہ سے زیادہ الہی اور ابدی دلہا کی محبت کے پھولوں کی سیج سجا رہی تھی اور برابری کے لیے سفید سوسن کے پھولوں کی وادی میں اتر گئی اور محبت کی کاملیت کی راہ پر چل دی۔ اس کے ہر عمل کی بنیاد پیار اور محبت تھی، خدا اور پڑوسی کی محبت، اور اسی محبت میں وہ روحوں کی نجات کے لیے چل دی۔